بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رسپیکٹڈ آڈینس۔ آج میں آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ اس میں لیکچر کشمیر اسٹڈی کا ایک پیپر ہے، تو یہ ڈسکس کروں گا۔ کمپلیٹ پیپر ہے، 2019 کا ہے۔ تو پیجز کچھ اس طرح کے صاف نہیں ہے، لیکن بہرحال میں جو ریڈ کروں گا، میرے سامنے جو پیجز ہیں تو میرے لیے ریڈیبل ہیں۔ باقی آپ کو اگر نظر نہیں آتے تو میری آواز پہ ہی میرے خیال میں آپ گزارا کریں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1 ہے کہ وچ آرٹیکل آف انڈین کانسٹیٹیوشن واز گیو اسپیشل اسٹیٹس ٹو دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر۔ تو جموں کشمیر کو انڈین آرٹیکل کا کون سا جو ہے آرٹیکل ہے وہ اسپیشل اسٹیٹس دیتا ہے؟ تو وہ تھا جناب آرٹیکل 370 تھا، جس کو سپریم کورٹ نے بعد میں ختم کر دیا ہے۔ اور نیکسٹ ہے کہ وین دا ریزولوشن آف ایکسیشن ٹو پاکستان واز پاسڈ، کہ پاکستان کے ساتھ الحاق کے متعلق جو ریزولوشن تھی یہ کب پاس ہوئی؟ تو یہ جناب 19 جولائی 1947 کو پاس ہوئی۔ اور وچ آرٹیکل آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ڈیلز ود دا فیوچر اسٹیٹس آف جموں اینڈ کشمیر۔ تو پاکستان اور انڈیا کا کشمیر کا کے جو ریلیشن ہیں آزاد کشمیر کے، تو یہ آرٹیکل 257 کے تحت ڈسکس ہوتے ہیں۔ اور نیکسٹ آگے آپ کا وچ چیپٹر آف یو این چارٹر ڈیلز ود کشمیر ڈسپیوٹ۔ تو یو این کا جو چارٹر ہے تو اس میں کشمیر ڈسپیوٹ جو ہے وہ چیپٹر 6 کے تحت ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اور نیکسٹ ہے کہ ٹوٹل ایڈمنسٹریٹو ڈسٹرکٹس ان انڈین آکوپائڈ کشمیر آر۔ تو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ٹوٹل ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ 22 ہیں، اور ٹوٹل ایڈمنسٹریٹ ڈسٹرکٹ ان آزاد کشمیر، تو آزاد کشمیر میں ٹوٹل 10 ڈسٹرکٹ ہیں۔ دا لا ریگارڈنگ اسٹیٹ سبجیکٹ واز پاس بائی مہاراجہ ہری سنگھ۔ تو جو اسٹیٹ سبجیکٹ کے حوالے سے جو ایک قانون ہے کہ صرف کشمیری ہی کشمیر میں زمین خرید سکتے ہیں یا سرکاری ملازمت کر سکتے ہیں، تو یہ والا جو قانون تھا تو یہ مہاراجہ ہری سنگھ نے 1927 میں یہ پاس کیا تھا۔ اور جموں مساکر کلڈ اوور 250,000 کشمیریز۔ تو جموں مساکر میں یا جو خون خرابہ تھا اس میں تقریباً 2.5 لاکھ کشمیریوں کو قتل کیا گیا۔ تو یہ کب کا واقعہ؟ تو 1947 کا ہے۔ اور کشمیر ایکارڈ اندرا شیخ ایکارڈ واز سائنڈ ان۔ تو جو کشمیر ایکارڈ سائن ہوا اندرا اور شیخ کے درمیان، شیخ عبداللہ کے درمیان، تو یہ ہوا جناب 1975 کو۔ اور ہاؤ مینی سیٹس آر دیئر ان لیجسلیٹو اسمبلی آف انڈین آکوپائڈ کشمیر۔ تو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں کتنی سیٹیں ہیں؟ تو جب یہ پیپر بنا تھا تو اس وقت جو تھیں وہ 87 تھی۔ اور ہو بیکیم دا فرسٹ مسلم رولر آف کشمیر ان 1339۔ تو 1939 میں کشمیر کا جو ہے نا وہ رولر کون تھا؟ تو مسلمان پہلا حکمران تو یہ تھا جناب شاہ میر تھا۔ اور آل جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس واز اسٹیبلشڈ ایز فرسٹ پولیٹیکل پارٹی آف جموں اینڈ کشمیر۔ تو یہ مسلم کانفرنس بنی ہے جناب 1932 کو۔ اور ہو از دا رائٹر آف راج ترنگنی؟ تو راج ترنگنی کے رائٹر ہیں جناب پنڈت کلہانہ ہیں۔ اور ڈوگرا فورسز میٹائڈ 22 کشمیری مسلمز ان فرنٹ آف سری نگر جیل۔ تو 22 کشمیریوں کو ڈوگرا فوجیوں نے قتل کیا تھا سری نگر جیل کے سامنے 13 جولائی 1931 کو۔ اور کشمیری فریڈم فائٹر محمد افضل گورو واز ہینگڈ بائی گورنمنٹ آف انڈیا آن۔ تو افضل گورو کو پھانسی پہ لٹکایا گیا 9 فروری 2003 کو۔ اور آرٹیکل 35A واز انکارپوریٹڈ ان انڈین کانسٹیٹیوشن ان 1954 بیسڈ آن۔ تو یہ کہتے ہیں کہ 35A جو ہے انڈین کانسٹیٹیوشن میں شامل ہوا تھا تو 1954 کو۔ تو یہ دہلی ایگریمنٹ جو ہے 1955 کے تھرو یہ اس میں شامل ہو گیا تھا۔ اور اب جو کہ اب ختم ہو گیا ہے، اور وہاں کی جو پارلیمنٹ اس نے ختم کیا۔ وین کشمیری فریڈم فائٹر مقبول بٹ واز ہینگڈ بائی گورنمنٹ آف انڈیا آن۔ تو مقبول بٹ کو کب پھانسی پہ لٹکایا گیا؟ تو یہ جناب ہے 11 فروری 1984۔ بی والا آپشن ہے، یہاں جو ٹک کیا ہوا یہ غلط ہے، بی والا آپشن اس کا رائٹ ہے۔
اور نیکسٹ ہے آپ کا کہ ہاؤ مینی ڈیڈ باڈیز آف پرومیننٹ کشمیری فریڈم فائٹرز آر بریڈ ان تہاڑ جیل نیو دہلی. تو نیو دہلی میں کتنے کشمیری جو ہے نا کو وہاں پہ ان کی قبریں ہیں. تو یہ ہیں جناب 2. اور کنن پشپورا ماس ریپ ایکسیڈنٹ ٹک پلیس ان آئی او کے آن. تو انڈین اوکوپائڈ کشمیر میں یہ کنن پشپورا جو واقعہ ہوا ہے میس ریپ کا، تو یہ 23 فروری 1991 کو ہوا ہے. اور ہاؤ مینی ان آئیڈینٹیفائڈ گریوز آر فاؤنڈ ان آئی او کے. تو آئی او کے میں جو ہیں وہ ان آئیڈینٹیفائڈ جو قبریں ہیں وہ ہیں جناب 2730. اور ایز پر دا رپورٹ آف اے پی ڈی پی ہاؤ مینی کشمیری پیپل ہیو ڈسپیئرڈ ان آئی او کے. تو کتنے لوگوں کو غائب کیا گیا اے پی ڈی پی کی رپورٹ کے مطابق. تو یہ تقریباً 8000 لوگوں کو. اور آسیہ اینڈ نیلوفر ور ریپڈ بائی انڈین سیکورٹی. اینڈ تو آسیہ اور نیلوفر جو فریڈم فائٹرز ہیں تو ان کو انڈین سیکورٹی نے کب ریپ کیا ان کا؟ 2019 میں 2009 میں. اور وچ لا گیوز فری ہینڈ ٹو سیکورٹی فورسز ٹو وائلیٹ ہیومن لاز ان آئی او کے. تو آئی او کے میں جو ہے نا وہ وہاں کی جو انڈین فورسز ہیں تو کس قانون کے تحت ہیومن رائٹس کے خلاف کام کرتی ہیں. تو یہ جناب یہ دونوں ہیں، ایفسپا ہے اور دوسرا پی ایس ہے جو ہے، بوتھ اے اینڈ بی یہ دونوں ہیں. اور نیکسٹ آگے آپ کا دا فیمس ہسٹوریکل بک کشمیر ڈسپیوٹ لیگیسی 1848 to 1990 از ریٹن بائی. تو یہ کتاب جو لکھی ہے کشمیر ڈسپیوٹ لیگیسی، تو یہ لکھی ہے جناب الاسٹر لیم نے. اور وچ بک آن کشمیر از ریٹن بائی فیمس ہسٹورین وکٹوریا اسکوفیلڈ. تو وکٹوریا اسکوفیلڈ نے کون سی مشہور کتاب لکھی ہے؟ تو وہ ہے جناب کشمیر ان کنفلکٹ انڈیا پاکستان اینڈ ان اینڈنگ وار. اور نیکسٹ ہے کہ جموں اینڈ کشمیر شیئرز اٹس بارڈر ود 3 نیوکلیئر اسٹیٹس آف. جموں اور کشمیر جو ہے وہ 3 ایٹمی ملکوں کے ساتھ اپنی بارڈر شیئر کرتی ہے. تو وہ ہے جناب ایشیا کے 3 ملک ہیں، چائنا، پاکستان اور انڈیا. نیکسٹ آ گیا آپ کا کہ قائد اعظم محمد علی جناح وزٹڈ کشمیر سری نگر لاسٹ ٹائم. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے سری نگر کا وزٹ لاسٹ ٹائم کب کیا؟ تو یہ 1944 کو کیا. اور ریڈنگ روم پارٹی واز اسٹیبلش ان جموں اینڈ کشمیر. ریڈنگ روم پارٹی جو ہے نا جموں کشمیر میں کب اسٹیبلش ہوئی؟ تو اس میں یہ جو 4 آپشن جو کوشچن میں ڈالیں یہ بھی غلط ہیں، اور یہ جو گرین والا جس نے ایڈٹ کیا ہوا یہ بھی غلط ہے. اوریجنل ہے جناب 1929 کو، 1929 کو یہ پارٹی بنی تھی. اور نیکسٹ آ گیا آپ کا وین پولز ور rigged in IOK and Muslim United Front was declared as loser. تو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو ہے وہ یعنی پولنگ سسٹم کو کب اس میں دھاندلی کی گئی اور مسلم یونائٹڈ فرنٹ کو ہروایا گیا؟ تو یہ جناب ان 1987 کو. اور نیکسٹ آ گیا بک نیمڈ کشمیر دا واجپائی ایئرس از ریٹن بائی. تو یہ جو کتاب ہے دا واجپائی ایئرس یہ لکھی ہے جناب اے ایس دلت نے. اور یو این ایم او جی آئی پی اسٹینڈ فار. تو یہ کس کی ایبریویشن ہے؟ تو یہ جناب یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ فار انڈیا اینڈ پاکستان. نیکسٹ ہے کہ ہو گیو دا 4 پوائنٹ فارمولا ٹو ریزالو کشمیر ایشو. کشمیر ایشو کو حل کرنے کے لیے 4 پوائنٹ فارمولا کس نے دیا؟ تو یہ جناب جنرل پرویز مشرف کا مشہور فارمولا ہے. اور OHCHR انیشیٹڈ اٹس فرسٹ کشمیر رپورٹ اینڈ کالز فار انٹرنیشنل انکوائری ان. تو یہ ان کی جو رپورٹ تھی کشمیر پر تو یہ کب منظر عام پہ آئی؟ تو یہ جناب جون 2018 کو آئی. اور جموں اینڈ کشمیر ڈسپیوٹ از بینگ ڈیلٹ بائی یو این انڈر آرٹیکل. تو یو این میں جو ہے نا کس آرٹیکل کے تحت جموں کشمیر ڈسپیوٹ کو ڈسکس کیا جاتا ہے؟ تو یہ جناب آرٹیکل 35 آف چیپٹر
6 آف UN سیکورٹی کونسل. اور نیکسٹ آ گیا آپ کا کہ وچ انڈین لیڈر ٹک دا کشمیر ڈسپیوٹ ٹو دا یونائٹیڈ نیشن. تو کون سے کشمیری لیڈر جو ہے نا کشمیر کا جھگڑا لے کے گئے UN میں؟ تو یہ بی والا آپشن ہے، جواہر لال نہرو. اور ہاؤ مینی آرٹیکلز آر دیئر ان کنسٹیٹیوشن آف انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر. تو انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر کے آرٹیکل میں آئین میں کتنے آرٹیکل ہیں؟ تو یہ جناب 158. اور ان جموں پروونس دا کرنٹ مسلم پاپولیشن کنسٹیٹیوٹ، اس وقت جو ہے نا جموں میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً کتنی ہے؟ تو یہ جناب یہ سارے آپشن غلط ہیں، اوریجنل ہے تقریباً 30% ہے. ان آئی او کے کاسو اسٹینڈ فار، تو کاسو کس چیز کا مخفف ہے؟ تو یہ جناب کارڈن اینڈ سرچنگ آپریشن. اور what از مین بائی پوٹا ان آئی او کے، پوٹا کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ جناب پریونشن آف ٹیررزم ایکٹ، یہ اس کا مخفف ہے. نیکسٹ آ گیا what از دا مین بائی ٹاڈا ایکٹ. تو ٹاڈا ایکٹ کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ جناب ٹیررزم اینڈ ڈسرپٹیو ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ، یہ اس کا مخفف ہے. اور نیکسٹ آ گیا آپ کا جموں اینڈ کشمیر ٹیریٹری انڈر انڈین آکوپائڈ کنسٹیٹیوٹس. تو انڈیا کے قبضے میں جموں کشمیر کا ایریا کتنا آتا ہے؟ تو یہ جو فگر انہوں نے لکھے ہوئے یہ سارے غلط ہیں، تقریباً یہ 45% یا 46% جو ہے نا وہ ٹیریٹری ان کے انڈر آتی ہے. جموں پروونس آف آئی او کے ہیز، جموں جو پروونس ہے تو اس میں 10 ڈسٹرکٹ ہیں. اور دا جموں اینڈ کشمیر ٹیریٹری انڈر چائنیز کنٹرول از، چائنا کے کنٹرول میں جموں کشمیر کا کتنا ایریا ہے؟ تو یہ جناب 15,000 اسکوائر مائلز ہے. اور دا بک وولر کنارے از ریٹن بائی، تو یہ کس نے لکھی ہے؟ تو یہ جناب ان میں سے کسی نے نہیں لکھی. اور بک آتش چنار یہ لکھی ہے جناب شیخ محمد عبداللہ نے. اور کاروان امن بس سروس جو ہے نا سری نگر اور مظفر آباد میں شروع ہوئی اپریل 2005 میں. اور جے کے ایل ایف لیڈر جو ہیں وہ امان اللہ خان صاحب فوت ہوئے اپریل 2016 میں. اور پاکستانی پریزیڈنٹ پرویز مشرف جو ہے وہ حریت لیڈر سے ملے آئی او کے میں، آئی او کے جو ہیں وہ کہاں؟ دہلی میں ملے 2001 میں. اور ہو از دا ینگسٹ پیلٹ گن وکٹم آف دا انڈین آکوپائڈ کشمیر. تو جو ان کی پیلٹ گنیں ہیں جس کا پہلا شکار بنا نوجوان آدمی انڈین آکوپائڈ کشمیر میں وہ تھا جناب ہبا نثار تھیں. اور who among the following was PhD scholar and was martyred by Indian Army in IOK. تو درزیل میں سے کون سے پی ایچ ڈی اسکالر تھے جن کو آرمی نے قتل کیا؟ تو یہ تینوں تھے، منان وانی، محمد رفیع بھٹ اور سبزار صوفی. اچھا، who wrote the book متاع زندگی؟ تو متاع زندگی کتاب لکھی سردار ابراہیم صاحب نے. اور mediatory commission known as United Nations Commission for India and Pakistan was established by UN Security Council on. تو یہ والا کمیشن بنایا جناب 20 جنوری 1948 کو بنایا. اور the right of self-determination of people of Kashmir was reaffirmed by UNCIP through its resolution passed on. تو یہ سیلف ڈٹرمنیشن والا جو ریزولوشن ہے یو این سی آئی پی نے جو کیا ہے کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان نے، تو یہ پاس کیا جناب 5 جنوری 1950 کو. اور وچ ریور اوریجنیٹس فرام ساؤتھ ایسٹرن پارٹ آف آئی او کے اینڈ فلوز تھرو سری نگر بیفور انٹرنگ پاکستان. تو کون سا دریا جو ہے وہ ساؤتھ ایسٹرن پارٹ جو ہے وہاں سے نکلتا ہے جنوبی حصے سے آئی او کے اور پھر سری نگر سے ہوتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوتا ہے؟ یہ جناب دریائے جہلم ہے. اور اکارڈنگ ٹو 1941 سینسس دا ٹوٹل ایریا آف کشمیر واز، 1941 کی مردم شماری کے مطابق جو ہے نا کشمیر کا ٹوٹل ایریا تھا یہ جناب 84,471 اسکوائر مائلز.
نیکسٹ آ گیا آپ کا کہ ان وچ مساکر آف پیپل آف جموں اینڈ کشمیر میٹ امیجیٹلی آفٹر پارٹیشن آف سب کنٹیننٹ. تو یعنی برصغیر کی تقسیم کے فوراً بعد مسلمانوں کو کس خون ریزی کا سامنا کرنا پڑا؟ تو یہ تھا جناب جموں مساکر. اور دا پالیسی ہیلنگ ٹچ واز فارمڈ بائی وچ پارٹی ان آئی او کے. تو یہ جو ہیلنگ ٹچ پالیسی کس نے بنائی تھی؟ تو یہ جناب پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے بنائی. اور ہاؤ مینی انڈین سولجرز آر ڈپلائڈ ان آئی او کے. آئی او کے میں تقریباً انڈین 7 لاکھ فوجی ہیں. اور کشمیری فریڈم فائٹر فرام آئی او کے ہو اسپینٹ ہائیسٹ نمبر آف ایئرز ان جیلز. یعنی گو کشمیری جس نے سب سے زیادہ وقت جیل میں گزارا ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر والا، تو وہ ہے جناب شبیر شاہ. اور نیکسٹ ہے کہ ویری آفن وی لسن این آئی اے ریڈ اوور کشمیریز ان آئی او کے واٹ ڈز این آئی اے اسٹینڈ فار. تو یہ این آئی اے کے بارے میں ہم بہت سنتے ہیں. تو این آئی اے کیا ہے؟ تو یہ جناب نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے. اور او ایچ سی ایچ آر ریلیزڈ دا سیکنڈ کریٹیکل رپورٹ آن کشمیر ان. تو او ایچ سی ایچ آر نے کشمیر پر جو دوسری رپورٹ جاری کی ہے جولائی 2019 کی کو جاری کی ہے. اور پیلٹ گنز آر بینگ یوزڈ بائی انڈین سیکورٹی فورسز ان آئی او کے اگینسٹ کشمیری سنس. تو یہ پیلٹ گنز کا استعمال کب سے سٹارٹ ہوا ہے آئی او کے میں؟ تو یہ 2010 سے. اور اے بک نیمڈ ایز کشمیر اے ڈسپیوٹڈ لیگیسی 1847 to 1990. تو یہ والی کتاب جو ہے کس نے لکھی ہے؟ تو یہ جناب الاسٹر لیم نے لکھی ہے. اور وچ آرٹیکل آف انڈین کانسٹیٹیوشن اباؤٹ کشمیر از انڈر ڈیبیٹ ان انڈین سپریم کورٹ آف آر ڈائلیوشن. تو یہ جناب آرٹیکل 370 تھا جس کا فیصلہ ہو گیا ہے، اب یہ آرٹیکل ختم ہو گیا ہے. اور دا ٹرم آف لیجسلیٹو اسمبلی آف انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر از انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر جو اسمبلی اس کے ٹرمز تھے، یعنی کتنا دورانیہ تھا؟ تو یہ جناب 5 ایئرس کا تھا، بی والا آپشن. اور اب 6 سالوں سے وہاں پہ الیکشن ہی نہیں ہوئے. اور دا آفیشیل لینگویج آف آزاد جموں اینڈ کشمیر از آزاد جموں کشمیر کی آفیشیل زبان کیا ہے؟ تو یہ جناب اردو ہے. اور دا ایریا آف آزاد جموں اینڈ کشمیر از آزاد کشمیر کا ٹوٹل ایریا 13,297 اسکوائر کلومیٹر ہے. اور ایز پر 2017 سینسس پاپولیشن آف آزاد جموں اینڈ کشمیر 2017 کی مردم شماری کے مطابق کشمیر کی آبادی 4.45 ملین تھی. اور دا ٹوٹل نمبر آف سیٹس ان اے جے کے اسمبلی آر آزاد کشمیر اسمبلی میں کی ٹوٹل سیٹیں جو ہے 53 ہیں. اور مغل نیکسٹ کشمیر ود انڈیا ان. تو مغلوں نے کشمیر کو انڈیا کے ساتھ کب جوڑا؟ تو یہ 1586 اے ڈی میں. اور آزاد کشمیر گورنمنٹ فنکشنز انڈر آزاد کشمیر گورنمنٹ جو ہے وہ اے جے کے انٹرائم کنسٹیٹیوشن ایکٹ 1947 کے تحت کام کر رہی ہے. اور ایز پر 2018 سینسس پاپولیشن آف انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر از 2018 کے سینسس کے مطابق آئی او کے کی آبادی جو ہے وہ 12.55 ملین ہے. اور وچ ایگریمنٹ واز سائنڈ بائی ملٹری ریپرزینٹیٹیو آف پاکستان اینڈ انڈیا انڈر سپرویژن آف یونائٹڈ نیشنز کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان فار اسٹیبلشمنٹ آف سیز فائر لائن. تو یہ سیز فائر لائن کے لیے کون سا کمیشن کام کر رہا ہے؟ جو کمیشن کام کر رہا تھا اور جنہوں نے سیز فائر لائن کا معاہدہ کروایا تو وہ کہاں کروایا؟ تو یہ ہے جناب کراچی ایگریمنٹ کے نام سے کراچی میں کروایا. اور دا ایریا آف کشمیر انڈر چائنیز آکوپیشن از کالڈ. یہ چائنا کے کنٹرول میں ہے تو وہ ایریا کشمیر کا کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ اکسائی چین کہلاتا ہے. جموں اینڈ کشمیر جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے. اور دا تاشکنڈ ڈکلیریشن واز اے پیس ایگریمنٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان سائنڈ آن. تاشکنڈ ڈکلیریشن جو ہے وہ ایک امن معاہدہ ہے جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان سائن ہوا 10 جنوری 1966 کو. اور دا سیز فائر لائن ان جموں اینڈ کشمیر واز ری نیمڈ ایز لائن آف کنٹرول
آفٹر کہتے ہیں یہ سیز فائر لائن کو لائن آف کنٹرول کا نام کب دیا گیا؟ تو یہ جناب شملہ ایگریمنٹ 1972 میں دیا گیا۔ نیکسٹ ہے کہ وچ انڈین پرائم منسٹر ڈائڈ امیجیٹلی آفٹر تاشکند ڈکلیریشن؟ تو ماضی تاشکند کے بعد فوراً کون سے انڈین پی ایم جو فوت ہوئے؟ وہ ہے جناب لال بہادر شاستری۔ اور آفٹر ٹورزم وچ از دا لارجسٹ لوکل انڈسٹری ان آئی او کے؟ تو آئی او کے میں ٹورزم کے بعد سب سے بڑی لوکل انڈسٹری ہے وہ جناب کارپیٹ میکنگ اینڈ وولن ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے۔ اور دا منگلا ڈیم از ملٹی پرپز ڈیم لوکیٹڈ آن دا جیلم ریور ان؟ تو منگلا ڈیم جو ہے وہ کہاں پہ واقع ہے جو جیلم ریور پہ بنایا؟ تو یہ جناب میرپور ڈسٹرکٹ آف آزاد کشمیر میں۔ اور دا ٹوٹل پرسنٹیج آف لینڈ کورڈ بائی فارسٹس ان انڈین آکوپائڈ کشمیر از؟ تو جنگلات جو ہیں آئی او کے میں کتنے پرسنٹ ہیں؟ تو یہ 19.95% ہیں ٹوٹل لینڈ ایریا کے۔ اور دا ڈاکومنٹ وچ انڈیا کلیم اینڈ ریفر فار اٹس انویژن ان دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر اینڈ اٹس آکوپیشن دیئر آفٹر از کالڈ؟ تو یعنی کشمیر کا جو علاقہ ہے انڈیا کے ساتھ، تو اس کے لیے انڈیا کون سا ڈاکومنٹ پیش کرتا ہے؟ وہ ہے جناب انسٹرومنٹ آف ایکسیشن۔ اور ہو از دا کرنٹ گورنر آف آئی او کے؟ اس وقت کے جو کرنٹ گورنر ہیں تو اس زمانے میں ان میں سے کوئی تھا، تو اب ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ جب آپ پیپر دے رہے ہو، جب بھی آپ پیپر دے رہے ہو، ان دونوں آپ گوگل کر کے سرچ کر کے یہ چیزیں آپ دیکھ لیا کریں۔ اور اگر جو لوگ پیپر دے رہے ہیں فی الحال جن کا پی سی ہو رہا ہے یا این ٹی ایس وغیرہ میں جا رہے ہیں اے جے کے سے، تو ان کے لیے میرے چینل پہ کرنٹ افیئر کے نام سے ویڈیوز موجود ہیں۔ کشمیر کرنٹ افیئر کے نام سے الگ ہے، پاکستان کرنٹ افیئر کے حوالے سے منتھلی میں نے اپڈیٹ کیا ہوا ہے۔ تو کرنٹ افیئر کا یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے جو چیزیں اپڈیٹ ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں یا لاسٹ ٹائم پیپر سے ایک آدھ مہینے پہلے، بلکہ 5-6 مہینے پہلے کی چیزیں آپ نے پڑھنی ہوتی ہیں۔ تو یہ کشمیر افیئر والا بھی یہ بھی آپ کو کام دے گا۔ اس میں سے بھی انشاءاللہ کچھ کوسچن آپ کو اٹھائیں گے وہاں آپ کے پیپروں میں، تو آپ اس سے استفادہ کریں، یاد بھی رکھیں ذہن میں۔ اور باقی بھی کشمیر اسٹڈی کے حوالے سے پلے لسٹ میں بہت بہترین ویڈیوز میں نے بنائی ہوئی ہیں، بہترین ڈیٹا کا انتخاب کیا ہے اپنے ایکسپیرینس کے بیس پہ، تو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ ہے کہ when did پنڈت جواہر لال نہرو ریٹریٹ plebiscite pledge of کشمیر in an telegram to لیاقت علی خان؟ تو یعنی کشمیر میں جو رائے شماری کے متعلق جو ہے نا، جواہر لال نہرو نے جو ٹیلی گرام بھیجا لیاقت علی خان کو، تو کب بھیجا تھا؟ تو یہ جناب 3 نومبر 1947 کو۔ اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ریزولوشن 1998 urged India and Pakistan to enter into immediate negotiation over۔ تو کہتے ہیں کہ یو این سیکورٹی کونسل کا جو ریزولوشن ہے 98، تو وہ پاکستان اور انڈیا کو فوراً جو ہے نا وہ آپس میں مل بیٹھنے کا کہتا ہے۔ تو اسپیسیفک نمبر آف انڈین اینڈ پاکستان ٹروپس ٹو ریمین آن ایچ سائڈ آف لائن آف سیز فائر لائن، یعنی تب وہ سیز فائر لائن تھی۔ تو اس آرٹیکل کے تحت یہ ڈسکس کیا گیا کہ پاکستان سائڈ پہ یا انڈیا سائڈ پہ کتنے لوکل ٹروپس رہیں گے، یعنی ان کی لمٹ متعین کرنا تھی۔ تو اسی پہ جو ہے وہ یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کے ساتھ ان ٹچ رہیں، آل ان ون چینل ہے، ہر سبجیکٹ پہ آپ کو ویڈیوز ملیں گی۔ تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔